شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو علم ہے کہ حدیبیہ میں مقام حدیبیہ پر ایک معاہدہ طے ہوا تھا مشرکین مکہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور عمرہ کی نیت سے مدینہ طیبہ سے تشریف لا رہے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، اور وہاں ایک معاہدہ طے ہوا۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ معاہدے کی بے شمار شکوں میں سے خاص شک یہ تھی جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ سہیل بن عمر بیٹھا تھا، اس نے معاہدہ لکھا، اور اس معاہدے میں یہ بات لکھی کہ اگر کوئی بھی مرد، رجل ان کے لفظ سے کہا، اگر کوئی بھی مرد مکہ سے مدینے گیا مسلمان، ہم اسے واپس لے آئیں گے، ہمیں دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ نہیں کہا کہ کافر گیا تو ہم لے آئیں گے، نہیں، مسلمان ہوگا۔ اگر اس معاہدے کے بعد اب اگر کوئی مکے سے پہلے ہجرت ہو چکی جو ہو گئی، اب اگر کوئی گیا مسلمان مرد تو ہم لے آئیں گے واپس، اور اگر آپ کے مدینے سے کوئی مسلمان ہمارے مکے میں آیا تو ہم آپ کو واپس نہیں دیں گے۔ بالکل برعکس تھی اور بالکل نہ ماننے والی شک تھی، لیکن حضور نے فرمایا قبول ہے، یہ شک بھی قبول ہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ نبی کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سفیر کے معاہدے میں یہ بات لکھوانا ہی بھلوا دی کہ وہ یہ نہیں لکھ سکا کہ کوئی مرد یا عورت مسلمان ہونے کی صورت میں اگر مکہ سے مدینہ گئے ہم دونوں کو واپس لے آئیں گے۔ انہوں نے مرد کی بات کی اور ادھر معاہدہ ہو گیا، حضور واپس چلے گئے۔ مکہ سے عقبہ بن ابی معیط، یہ بہت گندا انسان، پلید آدمی تھا، مشرک تھا، حضور کا بہت بڑا دشمن تھا، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا کہ قیامت کے دن جو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اپنی انگلیاں کاٹے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ کی دوستی کیوں چھوڑی تھی۔ اور اس پر حضور نے فرمایا تھا میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ یہ وہ بدبخت آدمی ہے جسے حضور نے جو ہے مارا، اور حضور نے کہا یہ میرا نیزہ لو، علی اس کو مار دو۔ عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط جو تھا یہ مشرک تھا، اس کی بیٹی ام کلثوم مسلمان ہو گئی۔ ایسے اللہ نے کافروں کی نسلیں کاٹی ہیں۔ اللہ فرماتا محبوب تیری نسل چلے گی، لیکن کافر اور مشرک جو آپ کو تانا دے رہے ہیں ان کی نسلیں کاٹ دوں گا۔ تو نسل کیسے کٹی؟ وہ خود کافر مر گئے، ان کی آگے جو ہے نسلیں وہ مسلمان ہو گئیں، یا مسلمان ہونے سے وہ کٹ گئے نا، پھر تو یہ مسلمان حضور کے غلام بن گئے۔ عقبہ بن ابی معیط جیسا بڑا بدبخت، اس کی بیٹی ام کلثوم مسلمان ہو کے سیدھی مدینے آ گئی۔ ساتھ ہی حضرت سبیہ بنت حارث کی بیٹی سبیہ یہ بھی آ گئیں۔ ساتھ ہی امیمہ بنت بشر بھی آ گئیں۔ امیمہ، سبیہ، ام کلثوم، یہ تین خواتین اہل ایمان مومنین یہ سیدھی مدینے آ گئیں۔ کافر آگے اوپر سے، انہوں نے کہا جی یہ عورتیں ہمیں واپس کریں۔ فرمایا معاہدہ پڑھو، تم نے خود لکھا ہے کہ کوئی مرد اگر آئے گا ہم واپس کر دیں گے، وہ ہم نے مان لیا۔ عورتوں کا تو ذکر تم نے نہیں کیا، ہم یہ واپس نہیں کریں گے۔ منہ بنا کے واپس چلے گئے۔ اب یہ عورتیں جو کفر سے اہل اسلام کے پاس آئی ہیں، ایک قانون بیان کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، وہ سنیں اور آپ کو ڈیٹیل بیچ میں پتہ چل جائے گی۔ کدھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اذا جب جاءکم تمہارے پاس آئیں، آئیں، کم تمہارے پاس، المؤمنات مومن عورتیں، کلمہ گو عورتیں، کہاں سے آئیں؟ مکہ سے مدینے آئیں، یا دار کفر سے دار اسلام میں آئیں، مہاجرات اور ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، تم ضرور جانچ پرکھ کر لیا کرو، تحقیق کرو ان کی۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کہا میں مسلمان ہو کے آگے اس کو رکھ لو، نہیں، اسلام کہتا ہے تحقیق کرو، پیچھے تک دوڑو، پتہ کرو واقعتاً یہ اس لیے آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو تحقیق کے ساتھ پھر مدینے میں آنے دیا ہے، اور تحقیق کہتی حضور ایک بیعت لیتے تھے، کہتے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہو کہ میں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آئی ہوں، میری کوئی اور غرض نہیں، نہ میں کسی شادی کرنے آئی ہوں، نہ میں کوئی اور دنیاوی غرض لے کے آئی ہوں، صرف دین کے لیے آئی ہوں، اور دین کے لیے میں نے ہجرت کی ہے۔ اس پر حضور بیعت لے کر پھر کہتے کہ یہ تحقیق ہوگی ہے، اس کو رکھ لو۔ پہلے تحقیق کرو، آنے والی عورت کہیں کوئی جاسوسی کرنے کے لیے تو نہیں آئی۔ اور یہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اہل کفار میں سے، یہ قانون آپ سماعت کر لیں کہ اہل کفار میں سے ہمارے ہاں کافر کتنے ہیں؟ یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، اور دیگر مذاہب تو ویسے کافر ہیں۔
یہ اہل کتاب کافر۔ اب ان تمام میں سے صرف 2 ایسی مذاہب ہیں جن کی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ اہل کتاب یہودی اور اہل کتاب عیسائی، ان کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، آج بھی ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب تو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، بے شک وہ شرک بھی کرتے ہیں، لیکن اہل کتاب ہیں، شادی کی جا سکتی ہے۔ لیکن تمہاری مومن عورتیں ان اہل کتاب سے کسی صورت میں شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ کسی کافر کے گھر کی عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، پارسی ہیں، کوئی بھی ہے، ان کی عورتیں جب تک مسلمان ہو کے نہیں آئیں گی آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ یہودی اور عیسائی، اگر عیسائی اور یہودیت پر بھی ہوں گی پھر بھی آپ کا نکاح اسی صورت میں ہو جائے گا، وہ یہودی رہیں، عیسائی رہیں اور آپ مسلمان رہیں، ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی مسلمان بچیاں اگر کسی یہودی سے شادی کرنا چاہیں، ہم نے کتنے رشتے ایسے دیکھے ہیں، یہ حرام ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ ہماری عورتیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کی عورتوں سے ہمارے، اور اس میں بھی پھر سیدنا فاروق اعظم نے بعد میں منع کر دیا، خبردار یہودیوں عیسائیوں کی عورتوں کو گھر میں لے کے آؤ، تمہیں پتہ نہیں یہ اپنے مذہب کے ساتھ بڑے مخلص ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو تمہارے گھر کی چار دیواری کی ساری حقیقت کھول کے باہر بتا دیں اور تمہیں کمزور کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے منع فرما دیا، لیکن فرمایا فامتحنوہن، امتحان لو، جانچ پرکھ کر لو، تحقیق کرو، واقعتاً اسی لیے آئی ہے، پھر ٹھیک ہے رکھ لو۔ اب رکھنا کیسے ہے ان کو گھر میں؟ اللہ اعلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بے ایمان ہن، ان کے ایمان کے بارے میں۔ اگر جھوٹ بولیں گی تو میں سزا دوں گا، لیکن تم ان سے عہد لے لو، وعدے لے لو، پکا وعدہ، تمہارا کام ہے ظاہری طور پر ان کی باتوں کو تسلیم کر کے جانچ پرکھ کر کے تم رکھ لو۔ اگر اندر سے انہوں نے کوئی جاسوسی کی تو میں انہیں پوچھ لوں گا، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کے اندر کیا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اور جب تمہیں علم ہو جائے، مراد کیا ہے؟ جب تمہیں تحقیق ہو جائے کہ واقعتاً جو ہم تحقیق کر رہے تھے وہ سچی نکلی ہے، مؤمنات، اور یہ پتہ چل جائے کہ وہ مومن ہی ہیں، جھوٹ نہیں بول کے آ رہی، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو پھر انہیں واپس نہ پلٹاؤ، انہیں مکہ والوں کو نہ دو، مرد ہوگا دے دیں گے، معاہدے میں لکھ دیا گیا تھا، اور پتہ تھا میرے نبی کو کہ معاہدہ سال بھی نہیں چلے گا اور یہ توڑ دیں گے، 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا اور ٹوٹا۔ پھر فرمایا لا ترجعوهن، انہیں واپس نہیں بھیجنا۔ اب اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا ہے نا، اس میں پھر تشریح کر دی، ایسی عورت جو کفار کے یا اس قسم کے حالات سے آتی ہے، یہودی عورت آتی ہے، عیسائی آتی ہے، مسلمان عورت آتی ہے، پہلی بات ہے کسی کافر کی عورت آتی ہے، کسی کافر کی، اس سے آپ اگر شادی کو کرنا چاہے گا تو بغیر عدت گزارے بھی شادی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ، اگر وہ عدت نہ بھی گزارے آ جائے گی۔ لیکن اور فقہا نے کہا نہیں، ایک حیض گزرنا، ایک مینسس گزرنا، ماہواری گزرنا ضروری ہے، ایک ماہواری گزر جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ شادی کر سکتے ہیں۔ عدت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں کسی کا بچہ ہے تو نسل اسی کی ہوگی، اگر اسی عدت میں دوسرا بندہ بھی اس کے ساتھ جو ہے شادی کر لیتا ہے تو اگر پیٹ میں کوئی بچہ ہوگا تو پھر کیا معلوم ہوگا کس کا ہے، اس کا یا تیرا ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ماہواری کم از کم گزرے، اور اگر کسی عورت کو حمل ٹھہر گیا اور اس کی طلاق ہو گئی، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے نہیں ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی عدت ہے۔ اب بچہ کیونکہ پیٹ میں ہے، جس کا بچہ ہے وہ پیدا ہوگا، بے شک وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو، اور اگر اسے طلاق ملی اور طلاق کے دوسرے دن ہی اگر بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی۔ شرط کیا ہے؟ بچے کا پیدا ہونا۔ یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ عام عورت کی عدت جو ہوتی ہے، عام طلاق کی عدت، وہ 3 مہینے ہے۔ جو عورت جس کا مرد مر جائے اس کے 4 مہینے 10 دن ہے، اس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر بھی کہا گیا جو عورتیں آئی ہیں انہیں واپس نہ پلٹاؤ، الی الکفار، کافروں کی طرف نہ پلٹاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہا، کیونکہ یہ مومن عورتیں کافروں کے ساتھ ان کے نکاح ٹوٹ کے ختم ہو گئے، نکاح ہے ہی نہیں ان کا، انہیں واپس نہ پلٹاؤ۔ لا ہن حل لہم، کیونکہ یہ عورتیں جو ہے لا ہن نہیں ہیں، یہ عورتیں حل لہم ان کے لیے حلال نہیں ہیں، کافروں کے لیے، ولا ہم، اور نہ ہی وہ یحلون لہن ان کے ساتھ حلال ہیں۔ تو جب حرمت کا رشتہ ہی ختم ہو گیا، سارا وہ نکاح والا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، انہیں واپس نہ پلٹاؤ، اب تم شادیاں کرو ان کے ساتھ۔ تو اس میں شرط کیا ہے؟ کم از کم 1 ماہواری گزرنے دو، اس کے بعد پھر تم اسے شادیاں کر لو، اور یہ شادیاں پھر تم کر سکتے ہو، انہیں واپس نہیں بھیج سکتے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کے وہ جو پہلے خامن تھے نا کافر، ان کو تم دو ما انفقوا، جو انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے، یعنی جو مہر دے کر اور جو خرچ کر کے انہوں نے بیویاں بنائی تھیں انہیں، اب یہ آ گئی ہیں دارالہجرت میں اور مومن ہیں، ان کا تعلق تو ٹوٹ گیا، لیکن تم انصاف کرتے ہوئے ان کے پرانے خامدوں کو جو مہر تھا پلٹا دو، اپنے طرف سے دے دو،
اور پھر نئے مہر کے ساتھ انہیں اپنی نکاح میں رکھو۔ مہر دینا بھی ضروری ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مہر واجب ہے، اسے ہر صورت دینا ہے، اور وہ دینا کتنا ہے؟ جتنا بندے کی استطاعت ہے، ڈیمانڈ نہیں، استطاعت۔ نہ جہیز میں ڈیمانڈ ہے، نہ مہر میں ڈیمانڈ ہے۔ بھائی 4 لاکھ لکھو تب بچی دیں گے، حرام ہے۔ جتنی اس کی سیلری ہے، جس کے اس کے معاملات ہیں، اس کے مطابق کم سے کم 10 دینار، وہ 32 روپے جو کہتے تھے نا، وہ 32 روپے آج کے مطابق جو ہے 5-6 ہزار روپے بنتے ہیں۔ 10 دینار، امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے 10 روپے۔ دینار میں بھی مختلف دینار ہیں، کویتی دینار آپ دیکھیں، دوسرے دیکھیں، ان کی بھی تقریباً کم سے کم 5000 روپیہ حق مہر کہتے ہیں۔ حق شرعی لکھ دیں۔ حق شرعی مطلب کیا ہے؟ اتنا لکھو کہ عورت کم از کم 4 کپڑے تو اپنے خرید لے۔ تو عام اتنا خرچہ کرے بندہ شادی پہ، عورت کو صرف 2000-4000 روپے دے، بلکہ حق شرعی میں 10,000، کم سے کم 5000 10,000 لکھوا دینا چاہیے۔ یہ مہر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 شرطیں ہیں، یا اسی وقت جرگے میں دے دیا جائے، یا پھر وہ خاوند جب اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جائے کمرے میں، اس وقت اسے پہلے دے، مہر وہ قبول کرے، اس کے بعد اس کے لیے حلال ہوگی۔ اگر وہ مہر نہیں دے گا اور لکھوایا کہ میں نے دے دیا اور ابھی تک دیا نہیں، اس وقت اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو انہیں واپس کرو، جو انہوں نے خرچ کیا وہ بھی واپس کرو گے تم۔ ان عورتوں کو رکھنے کے بعد ان کا مہر تم دو گے، جو اپنی مرضی سے دو گے، وہ مہر بھی رکھو، اور اس کے بعد نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔